رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب ہے جی، آپ رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت دو باتیں آپ نے بتائی ہیں، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہ تو خوب سنتے ہیں سب، آپ نے آخر وقت میں نمازوں کی تاکید فرمائی، خوب سنتے ہیں، نماز نماز نماز، نماز کا اہتمام، نماز کا خیال، نماز کی پابندی، یہ تو بار بار کہنا سننا ہو رہا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ وصیت فرما رہے ہیں آپ، نصیحت کا لفظ ہمارا سنا ہوا ہے، وصیت کو سمجھانا پڑے گا، کچھ لوگوں کو کچھ سمجھے ہوئے ہوں گے۔ زندگی بھر میں آدمی جو کسی کی خیر خواہی میں، کسی کے لیے بھلا چاہنے کے لیے جو بات کہتا ہے، کسی کا خیر خواہ ہمدرد، اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ لیکن جب آخری وقت ہوتا ہے رخصت ہونے کا، تو سب سے اہم بات، مرنے والا مرتے مرتے جو بولتا ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وہ زندگی بھر کے نصیحتوں سے وصیت زیادہ قابل توجہ اور بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز نماز نماز، اور جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے کنٹرول میں ہیں، تمہارے دست نگر ہیں، ان کا خیال رکھو۔ ظاہر ہے بیویاں ہمارے پاس ماتحتی میں ہیں، وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے کہنے میں ہیں، ہماری نگرانی میں ہیں۔ اب باندیوں کا تصور نہیں ہے، خریدی بکری بند ہو گئی انسانوں کی۔ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ بیویوں کا خیال رکھنے، حقوق کی ادائیگی کرنے، ان پر مہربانی کرنے، عفو، درگزر، مہربانی، تحمل، برداشت، یہ ساری چیزیں تعلیمات میں بہت تفصیل سے اگر کہی جائے بات، معاف کرنا، ہم معافی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی اللہ کو بہت پسند ہے، معاف کرنے والے بھی اللہ، معاف کرنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو کتنا معاف کرتے ہیں؟ روزانہ کتنے غلطیاں معاف کرنا؟ 70 دفعہ، اتنا غلطیاں تو کوئی بہو نہیں کرنے کی کسی کی بھی۔ اور فرمایا کتنا معاف کرنا، اس کا جواب دیا جتنا تم چاہتے ہو اللہ تم کو معاف کرے، اتنا اپنے ماتحتوں کو معاف کرو، بس ختم۔ ہم کو اللہ سے کتنی توقع اور کتنی امید ہے کہ ہمارے کتنے قصور صبح سے شام تک ہیں، اور پھر ہم اللہ کو بولتے ہیں اللہ کے مجھے، اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ جتنا ہم کو اللہ سے امید ہے، اتنا ہم نے ناماتحتوں کو معاف کرنے کا ماحول بنانا چاہیے، برداشت کا ماحول بنانا چاہیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو واقعہ بہت تفصیل کے اندر ہم بار بار سنتے پڑھتے ہیں، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پورے ماحول کو خراب کر دیا۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی بیوی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اور اتنے تکلیف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے رہے کہ 1 مہینے تک بات نہیں کی ہے گھر والوں سے، بیمار بھی ہو گئے تو آپ تشریف لاتے، کیفا تیکم، اتنا پوچھتے تمہاری بیٹی کیسی ہے۔ اتنا صدمہ، اتنا بڑا دکھ پہنچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد اللہ نے برات کے لیے 10 آیتیں سورہ نور میں نازل فرما دی حضرت عائشہ کی تائید میں، فیور میں۔ جس نے اس قسم کی حرکت کیا تھا وہ ان کے ٹکڑوں پہ پلا ہوا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ارادہ فرما لی کہ اب تک تو میں نے اس کے پالن پوشن، تربیت، پرورش، اس کا سارا خرچ میں برداشت کیا ہوں، اتنی بڑی اس نے تکلیف پہنچائی ہے، اب میں آئندہ اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں رہے گا۔ اللہ کے احکامات نازل ہو گئے، ان کو بھی آپ نے معاف کیے، ان کو بھی معاف کیے۔ باندی کے ہاتھ سے گرم کٹورا سالن کا گر گیا، باندی نے فوراً دیکھ لی کہ اب چہرے پہ جلال آیا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ سزا ملنے والی ہے، دعا پڑھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعفو، آیت پڑھ دیے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کون ہے؟ امیر المومنین ہے، کتنا بڑا مقام ہے، رفیق گار ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن اللہ کے حکم کے ساتھ فوراً بولتے میں نے معاف کر دیا۔ وصفہ، درگزر کر دو، خالی معاف کر دیے، نہیں دل میں سے، دماغ میں سے نکال دو میں نے کچھ غلطی کی ہوں، بھول جاؤ میں نے جو کچھ کی تھی، فوراً فرما دیا میں نے درگزر کر دیا۔ آگے پڑھ دیے ان اللہ یحب المحسنین،
فوراً فرما دیے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، غلطی کرنے والوں پر احسان کرنا اس کا نام احسان ہے، بدلے میں نہیں۔ چائے پلاتے چائے پلا، احسان ہے کیا؟ ہمارے پاس اسی کو سمجھتے ہیں ہم، پرت پھیڑ ہے، بدلہ ہے، وہ نہیں۔ برائی کرنے والے کے بدلے میں بھلائی کرنا یہ احسان کہلاتا ہے۔ پڑھ دی انہوں نے آیت، ان اللہ یحب المحسنین، معاف بھی کر دیے، درگزر بھی کر دیے۔ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں، جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا، احسان۔ ہمارے معاملات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وقت میں قرابت داری کو جوڑنے کی کوششیں گھر گھر میں، ہر گھر میں کوشش ہونا چاہیے۔ محبوب العلماء والصلحاء حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم کا ایک لفظ عرض کر دیتا ہوں کہ 10 چیزیں ہمارے گھروں کے بگاڑ کی حضرت نے لکھی ہوئی ہیں، 10 بیماریاں ہیں، لیکن 1000 بیمار ایک انار بولتے ہیں نا، یہ ایک انار 1000 بیمار کافی ہو جاتا ہے بیماروں کو۔ اسی طریقے پر 10 بیماریاں ہیں، بہت سے الگ الگ وجہ ہیں گھروں میں تکرار کے، گھروں کے ہمارے مسائل کے بگڑنے کے۔ حضرت نے فرمایا ایک ہی علاج اس کا یہ ہے کہ مرد حضرات، بڑے گھر کے ذمہ دار، اپنے گھر والوں کے لیے وقت دینا شروع کریں، سارے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ وقت دو، سارے بیماریاں ختم۔ غیبتیں، تہمتیں، جھگڑے، ایک دوسرے کی کانا پھوسی، ایک دوسرے کو بڑا چڑھا کے لکھنا، کیا کیا ہو رہا ہے کام، کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، سستی، کاہلی۔ گھر کے ذمہ دار لوگ باہر کے لیے وقت بہت دے دیتے ہیں، گھر والوں کے لیے وقت نہیں دیتے۔ اگر گھروں کا ماحول سنوارنا سدھارنا ہو، گھر والوں نے، چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، باپ کی شکل میں ہو، گھر والوں نے اپنے گھروں میں وقت دینا اگر شروع کیے، گھر کے ہمارے ماحول سنور جائے گا، فتنوں سے، فساد سے گھر بچ جائیں گے۔ حضرت پیر صاحب نے کیا فرمایا؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال، اپنے گھرانے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اچھے ہوں۔ اب ہمارا کیا معمول ہے؟ دوست ہم کو بہت اچھا بولتے ہیں، ہمارے گاہک بھی بہت تعریف کرتے ہیں، ہمارے سیٹ اور آفیسر کو بڑے ہوں گے وہ بھی بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کمپنی کا آدمی ہے، اس کو گروپ میں رکھنا چاہیے، ساری چیزیں تعریف کریں گے، لیکن گھر کے لوگ نہیں۔ آج تو بہت معاملہ اور بگڑا ہوا ہے۔ 100 سال پہلے تقریباً حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب پہنچے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کے لیے کہ مجھے بیعت کر لیجئے، مجھے مرید بنا دیجئے، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو میں آپ کے سپرد، آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، مجھے مرید بنا لیجئے۔ حضرت حکیم الامت تھے، فوراً فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو مرید بناتا ہوں، بیعت کر لیتا ہوں، ایک کنڈیشن، ایک شرط میری یہ ہے، آپ اپنے بیوی سے آپ اچھے انسان ہیں لکھ کر لائیے۔ گڈ کیریکٹر کا سرٹیفکیٹ بوگس کہیں سے بھی ملیں گا، سارے سرٹیفکیٹ یہاں بھی مل رہے ہوں گے نا، کہ نہیں ملتے؟ مل رہے ہیں، ہاں، جو ہونا سب ملتا ہے جی۔ بیوی سے سرٹیفکیٹ لائیے کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ وہ بیچارے نے سوچتے رہ گئے، آپ ایس پی کا بولنا تھا، کمشنر کا بولنا تھا، کلیکٹر کا بولنا تھا، کسی اور کا بولنا تھا، یہ تو بہت مسئلہ مشکل ہے۔ ہمارا اپنا دل ہمارے لیے بہت بڑا مفتی ہوتا ہے، وہ خود بول دیتا ہے کیا ہے کیا نہیں۔ بیوی بولیں گی کیا، سرٹیفکیٹ دیں گی کہ اچھا انسان ہوں۔ وہ بیچارہ واپس چلا گیا اور اس نے کچھ بولا نہیں، بیوی سے تذکرہ نہیں کیا، اپنے آپ میں اس نے انقلاب لایا، اپنے آپ میں اس نے تبدیلی لے کر آئے، وہ اس نے اپنے آپ کو انسان بننے کی کوشش کیا۔ اب تک تو وہ شیطان ہوں گا یا حیوان ہوں گا، اپنے آپ کو وہ ڈکٹیٹر جلا سمجھتا ہوں گا، بیوی کو مظلوم بہت بڑی مجرم سمجھتا ہوں گا، اس کا نظریہ بدل گیا۔ اس نے سمجھا انہیں لائف پارٹنر ہے، رفیق حیات ہے، جیون ساتھی ہے، یہ میرے کوئی ماتحت، میرے نوکر نہیں ہے، میں اس کا مالک اور میرے نوکر نے خرید کے لائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس نے حقوق بیوی کی کیا کہیں، علماء سے مسائل سے پوچھا کیسے رہنا چاہیے گھر میں، اپنے آپ میں اس نے تبدیلی لے کر آیا۔ 5-6 مہینے گزر گئے، گھر والی بھی سمجھ گئی پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ اچانک تبدیلی کیسے کیا ہے ان کے اندر، یہ فرشتے کیسے کیا بن گئے، اور کون سے ان کی کس کی دعا قبول ہو گئی۔ کچھ مدت گزر گئی، پھر اس نے فرمائش کیا کہ آپ طرف میرا ایک کام ہے، میرا ایک مسئلہ ہے، ایک مشکل ہے، وہ آپ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے۔ اس نے بولے کہ سوال ہی نہیں آتا، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، اتنے پیار محبت حسن اخلاق، اتنے اچھے کیریکٹر سے آپ پسند پیش آ رہے ہیں، اور کوئی آپ کے اندر آپ کے کام کو میں کیسے ہاتھ نہیں بٹاؤں گی تو اور کون بتائے گا، بتائیے کیا مشکل کیا مسئلہ ہے، لکھ کر دے دو، میں اچھا انسان ہوں، حضرت سے مجھے بیعت ہونا ہے، تمہارے لکھنے پر ہی میں بیعت کر سکتا ہوں۔
وہ بچی نے عورت نے سوچی، اس نے واقعی سچ بول رہے ہیں، یہ غلط تو نہیں ہے، یہ صحیح انسان ہو چکے ہیں، لکھ کر دے دی اسے. خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں میرے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں.